اور میں بحیثیت ہندوستانی مسلمان ہونے کے اس بستی پر جتنا فخر کروں وہ کم. یوں کہتے ہیں لوگوں کے سامنے منہ پر ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تعریف ایک آدمی کی نہیں بلکہ ایک قوم کی تعریف، اور یہ تعریف اس لیے ضروری ہے کہ جیسی یہ بھٹکل بستی ہے، اگر ایسی بستی مسلمان اس ملک میں اپنی سب بستیوں کو ایسی بستی بنا لے، یا سب نہیں اگر آدھی کو بھی بنا لے، تو میں پورے یقین اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی 90% پرابلم ختم ہو جائیں گی. بات ہے تعلیم کی، موقع ہے بچوں کو آواز دیے جانے کا، اور بھٹکل کی سرزمین ہے. تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ کوئی اسٹیج، کوئی پلیٹ فارم ملک میں ایسا بھی ہونا چاہیے جو بستیوں کا موازنہ کرے، ان کا حساب کتاب کرے، اور پھر فیصلہ کرے کہ ملک میں کون سی بستی ایسی ہے جو قابل تقلید ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی ایسا سروے کرایا جائے گا، کوئی سسٹم بنایا جائے گا، تو بھٹکل نمبر 1 پر آئے گا، اور شاید ہر سال آتا رہے گا انشاءاللہ. بھٹکل والوں کی تاریخ کے میرے پاس الفاظ نہیں. مجھے اب سے چند روز پہلے سید صاحب نے دعوت دی کہ بھٹکل آنا ہے. میں نے کہا ضرور حاضر ہوں گا. بعد میں اگلے دن فون کر کے کہنے لگے تمہارا بہت شکریہ. میں نے کہا شکریہ کیسا، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات. بھٹکل کی خصوصیتوں کی وجہ سے بھٹکل سے ہمیں محبت ہے، اور یہ جو نوجوان ہیں، جو آنے والی نئی نسل ہے، اس کو اس مثال کو، اس بستی کے اس طریقے کو بڑھانا ہے، قائم رکھنا ہے. یہ چیلنج ہے اپنی نوجوان نسلوں کے سامنے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس بستی کا نام جو بزرگوں نے بلند کیا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہمارے نوجوان اگلی نسلوں کو اس کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ یہ جو بچے جو ہیں، یہ بیک بون ہوتے ہیں کسی قوم کے. اگر یہ بنیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس علم سے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے، نفع بخش نہ ہو. اس بستی نے علم کو عمل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے اور نفع بخش بنایا ہے. اپنی نوجوان نسلوں کو اس کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے. یہ میں اپنے نوجوان بچوں سے، ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچیوں سے. اور ایک آخری بات، علم تو نور ہے، اور یہ نور معصیت کے ساتھ باقی نہیں ہے. گناہوں کے ساتھ آپ اس نور کو نہ حاصل کر سکتے ہیں نہ باقی رکھ سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں. بڑھانے کا تو سوال بہت بعد میں آتا ہے. ابھی پاشا صاحب نے بہت جامع اور خوبصورت اور مختصر الفاظ میں علم کے بارے میں آپ کے سامنے چیزیں پیش کی. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علم کو کا مقصد بچے کے دل میں، والدین نے، اسکول والوں نے، درسگاہ والوں نے،
مقصد علم اگر دنیا بنا دیا تو پھر اس کا قبلہ ہی غلط ہو جاتا، بنیاد غلط پڑ جاتی ہے، اور جس عمارت کی بنیاد غلط ہو وہ عمارت سیدھی کیسے ہوگی؟ اس لیے بچوں کو بچپن سے طالب علمی کے زمانے میں انسانیت، خدمت خلق، مقصد زندگی، اس کو سمجھا کر پھر اس کو چاہے آپ ڈاکٹر بنائیں چاہے انجینئر بنائیں، دنیا زندگی کے جس میدان میں آپ ڈالیں گے وہ کامیاب انسان ہوگا اور کامیاب ڈاکٹر ہوگا، کامیاب ٹیچر ہوگا۔ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں کہ بچے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے زمانے سے ان کے آنکھوں میں ایک خواب ہوتا ہے، ایک ایسی زندگی کا جس میں میٹیریلزم ہوتا ہے ٹوٹل، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب وہ ان کو زندگی میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہے۔ اب وہ پرائرٹی خدمت، سوسائٹی، ملک اور قوم کی تعمیر یہ نہیں رہتی، بلکہ اپنی ذات ہو جاتی ہے، پورا چکر اپنی ذات کی چاروں طرف گھومتا ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ اپنے کام کے رہتے ہیں نہ دوسرے کے کام کے رہتے ہیں، بس میٹیریل ہو جاتا ہے۔ گاڑی ہوگی